گئے منڈی بہاؤالدین، وہاں اجتماع تھا، تو وہاں کے ایک SHO صاحب تھے تھانے دار، ان سے میرا تعلق تھا، تو میں نے حاجی صاحب سے ملایا، میں نے کہا جی یہ SHO صاحب ہیں، ہم ایک دفعہ جماعت لے کر وہاں گئے، تو حاجی صاحب نے ہمارے ساتھ کچھ علماء تھے، تو کھانے پہ ہم نے ان کو بلایا کہ جی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، ہمارے ساتھ طلباء تھے، انہوں نے بریانی بنائی ہوئی تھی مرغے کی، تو وہ وردی میں کہیں جا رہے تھے ڈیوٹی دینے، تو گزرتے ہوئے مسجد کے پاس سے انہوں نے کہا وہ مولوی صاحبان کی جماعت ہے، چلو ان کو سلام کرتے جاؤ، تو ہم نے کھانا میں شریک کیا، مشکل سے وہ شریک ہوئے، تو میرے کان میں چپکے سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب 2 مہینے بعد میں گوشت کو ہاتھ لگا رہا ہوں۔ SHO تھانے کا SHO ہے، وہ SHO کو تو کہتے ہیں کہ علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ اس تھانے کا بادشاہ کہلاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی SHO کا مطلب ہے علاقے کا بادشاہ وہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں 2 مہینے بعد کھانا کھاؤ گوشت کھا رہا ہوں، میرے دل کو بڑا وہ لگا، اس نے کہا جی میری تنخواہ جو ہے اس تنخواہ میں اپنے گھر والوں کو گوشت نہیں کھلا سکتا، تنخواہ جو مجھے ملتی، ضرورت جب کچھ زیادہ ہوتی ہے تو میں شام کے وقت مزدوری کرتا ہوں، یہ اس نے اپنے ہاتھ پہ دکھائے گٹے کہ شام کے وقت میں جا کے مزدوری کرتا ہوں، اینٹیں وغیرہ کہیں گارا مٹی کا کام کر لیتا ہوں، اور اس مزدوری سے کچھ پیسے وغیرہ جو کہنے لگا ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ بقرعید کا دن تھا، میری بیوی نے مسالہ وغیرہ تیار کیا کہ بقرعید کا گوشت کہیں سے آئے گا تو چلو ہم بھی گوشت کھا لیں گے، تو گوشت بنا کر جو ہے وہ مسالہ تیار کیا، انتظار کرتے رہے، شام تک کسی نے نہیں بھیجا گوشت، سب اس ڈر کے مارے نہیں بھیجا کہ یہ تو کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتا، شاید ہمارے بقرعید کا گوشت بھی، قربانی کا گوشت بھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے کسی نے ڈر کے مارے بھیجا ہی نہیں کہ اس نے تو لینا نہیں ہے تو بھیجنے کا فائدہ کیا۔ تو جب شام ہو گئی تو بیوی نے کہا کہ جی گوشت تو کہیں سے آیا نہیں، تو کہتے میں نے بیوی سے کہا آؤ مسالے کے ساتھ ہی روٹی کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، مسالے کے ساتھ ہی روٹی کھا لیتے۔ اچھا، اب اجتماع پہ جب ہم گئے تو وہ آیا، میں نے حاجی صاحب کو ملا دیا، حاجی صاحب سے ملا دیا اسے، میں نے کہا جی یہ فلاں صاحب ہیں SHO ہیں یہاں، اس وقت بھی حاضر سروس، تو حاجی صاحب کو میں نے ساری تفصیل بتا دی کہ یہ ایسے 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 ایسے۔ اجتماع جب ہو گیا، اجتماع کر کے جب ہم وہاں سے جانے لگے، راستے میں تو حاجی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ جو تمہارا دوست آیا تھا SHO گاڑی میں، تو اس کو جو ہے تم فون کرو ابھی۔ میں نے کہا جی میرے پاس تو اس کا فون نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا کسی سے کہو کہ اس سے بات کرائے تمہاری، اور اسے یہ کہو، ایک عمل حاجی صاحب نے بتلایا، ایک عمل بتلایا، وہ بعد میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو اگر یاد رہی تو انشاءاللہ۔ ایک عمل حاجی صاحب نے بتلایا کہ یہ عمل اس سے کہو کرے، اللہ پاک انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کے سارے کام بنا دیں گے۔ میں نے ایک مولوی صاحب تھے ان سے کہا، میں نے کہا بھئی وہ جو ہے فلاں SHO صاحب کہاں ہیں، ان سے بات کراؤ، خیر انہوں نے بات کرائی، میں نے کہا بھئی حاجی صاحب کی طرف سے تمہیں یہ پیغام ہے کہ یہ عمل حاجی صاحب نے بتلایا ہے، اس عمل کو کرو، اللہ تمہارے سارے کام بنائیں گے۔ وسائل تو موجود ہیں نا عمل کرنے کے، عمل کرنے کے وسائل موجود ہیں، بس اس عمل کو، وسائل کو استعمال کرو، عمل کرو، کام ہو جائے گا۔ پورے 15 دن کے بعد اس کا پیغام آیا کہ جی اللہ نے فضل کر دیا، تنخواہ میری اتنی ہے، اور اسی تنخواہ میں گوشت بھی کھا رہا ہوں، اور اس تنخواہ میں سے پیسے بھی بچ جاتے ہیں، اور حرام کا 1 پائی میرے اوپر حرام ہے، حرام کا 1 پائی بھی میرے اوپر حرام ہے۔ وہ جو میرے حلال کے تنخواہ ہے، اس تنخواہ میں گوشت بھی کھا رہا ہوں اور اس میں پیسے بھی بچ رہے ہیں، یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ کیسے ہو رہا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد آئے پرائیویٹ آ کے کہنے لگے کہ جی اللہ نے فضل کیا کہ میرا اور میری بیوی کا حج کا نام نکل آیا ہے، اور اندازی میں ادارے کی طرف سے ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ پھر حج کر کے آئے، کہنے لگے کچھ عرصے بعد کہ جی اللہ نے ایک چھوٹی سی گڈی بھی دے دی تھی، پنجابی میں کہ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی اللہ نے ہمیں دے دی۔ کہتے اب میں ہر پولیس والوں کو پکڑتا ہوں اور اسے کہتا ہوں یار کیوں اپنے منہ کو خراب کرتے ہو، یہ دیکھو یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ والے نے دیا ہے،
نماز پڑھو، یہ عمل کرو، دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے۔ وہ یہ بتلایا تھا کہ جب گھر میں داخل ہو، جب بھی گھر میں داخل ہو زور سے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وافر رزق کا فیصلہ کر دیتے، صرف سلام کرنے میں وافر۔ جب گھر میں داخل ہو سلام کر کے، حضور نے فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرو، تمہارا یہ سلام فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو۔ حاجی صاحب نے اسے کہا کہ صرف گھر میں جب داخل ہو سلام کرو اور پھر کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، چھوٹا درود، اور پھر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اور پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس سلام، درود شریف، بسم اللہ، سورہ اخلاص، کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے۔ پیسے لگیں گے، اس پہ خرچہ ہوگا۔ جب گھر میں داخل ہو فرمایا بس یہ عمل کر کے اندر داخل ہو، جتنا قرضہ ہے وہ بھی اللہ اتار دیں گے، آئندہ مقروض بھی کبھی نہیں ہوگا، اور وافر رزق کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ مانگنے کی ضرورت۔ 15 دن کے بعد ہی اس نے پیغام بھیج دیا حاجی صاحب کو کہ جی میرا تو کام اللہ نے چالو کر دیا۔